کبھی نہیں آئے گا جب سارے لوگ مسلمان سدھر جائیں، نہ وہ دن کبھی آئے گا، نہ کبھی آپ دعوت ایمان لوگوں کو دیں گے۔ میرے بھائیوں، اتنے سال، 1000 سال کے قریب، 800 سال مسلمانوں کی حکومت اس ملک میں رہی۔ مسلمانوں نے تاج محل بنایا، لال قلعہ بنایا، اور مسجد کے بغل میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مندر بنا دیا، اور طرح طرح کی چیزیں کی، لیکن جو ذمہ داری اللہ نے اس کو دی تھی وہ ذمہ داری اس نے ادا نہیں کی، اپنی عیاشی میں رہ گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ لیکن پھر میں کہتا ہوں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زمانے ہیں جو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ سدھر جائیں، آپ اپنے اندر انقلاب پیدا کریں، آپ اگر ایک اسلامی شخص بن جائیں اور اپنی سیرت کو نبی کی سیرت کے مطابق ڈھالیں، اگر امن کے پیغامبر بن جائیں، آپ جھگڑا، لڑائی اور فساد اور جنگ اور خوریزی کے بجائے اگر آپ امن کا پیغام لے کر کے جائیں اور یہ سوچیں کہ دوسرے کو تکلیف دینے کے بجائے اللہ کے دین کے لیے جتنی تکلیف ہوگی ہم خود برداشت کر لیں گے، یہی نبی کا اسوہ ہے۔ نبی کا اسوہ نہیں کہ بحث کر کے آپ کو تکلیف دیا جائے، آپ کو زیر کر دیا جائے اور آپ کو جو ہے ہرا دیا جائے اور آپ کو شکست دے دیا جائے۔ ہمارے نبی کا یہ اسوہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا اسوہ یہ ہے کہ اپنے آپ پر تکلیف برداشت کر لے، اپنے آپ کو گوارا کر لے، اپنے آپ پر گالی سن لے، پاگل مجنو کا تانا سن لے، پتھر کھا لے، اپنے سر کو لہو لہان کر لے، اپنے دندان مبارک کو شہید کر لے، اپنے بیٹی کو طلاق دلوا لے، اور طرح طرح کے راستے میں کانٹوں پر چلنا موجود کر دے، کوڑا اپنے بدن پر گوارا کر لے، لیکن خود سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ دعوت دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ یہ ہے۔ ہم کو کرنا کیا ہے تو ہم کو کرنا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بھی دعوت دی اور اعمال کی بھی دعوت دی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کی دولت ہمارے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آیت کہی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تم کو، ان کے تؤدوا، ادا کرو تم، الاماناتی، امانتیں، الی اہلہا، امانت والوں تک۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو، ان تؤدوا، کہ ادا کر دو تم امانتیں، کس کو؟ امانت والوں تک۔ یعنی جو امانت اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے کی ہے وہ امانت ان لوگوں تک پہنچا دیجئے جو اس امانت کے اہل ہیں۔ یہ والا پروسیس چلا دیجئے۔ جو اس امانت کے اہل ہیں ان تک یہ امانت آپ پہنچا دیجئے۔ وہ امانت ہمارے پاس جو ہے وہ دین کی امانت۔ کون سی امانت ہے بولیے؟ دین۔ جو دین ہمارے پاس ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ساری دنیا تک پہنچائیں۔ اب وہ وقت یاد کیجئے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے کئی بار کہا ہے کہ جس وقت ہم کو یعنی انسان کو پیدا کیا گیا، فرشتے نے 2 بات کہی تھی۔ نمبر 1 بات یہ کہی تھی انسان کے بارے میں کہ یہ فساد پھیلائے گا۔ کیا کرے گا؟ فساد پھیلائے گا، خوریزی کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہی تھی ہم عبادت کے لیے کافی ہیں۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں کے دماغ میں 2 بات آئی کہ انسان پیدا ہوگا، جھگڑا لڑائی کرے گا، اور دوسری بات دماغ میں آئی کہ اللہ اگر انسان کو اس لیے پیدا کر رہے ہیں کہ ہاں اللہ کی عبادت ہو، ہم اس کے لیے کافی ہیں۔ میں اس پوائنٹ پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے کافی ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میری جو پلاننگ ہے نا، منصوبہ ہے نا انسان کے بارے میں، وہ تم نہیں جانے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم جو سمجھتے ہو کہ یہ عبادت کے لیے ہم انسان کو پیدا کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے جو میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، خلافت کے لیے۔ زمین میں صرف خود عبادت کر لینا یہ فرشتوں کا کام ہو سکتا ہے، انسان کا کام یہ نہیں ہے کہ خود عبادت کر لے۔
انسان کا کام یہ ہے کہ خود بھی عبادت کرے اور دوسروں کو بھی اس راستے پر لا کر کے کھڑا کرے. یہ انسان کا کام ہے, یہ انسان کی ذمہ داری ہے. تو فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا, اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. میری پلاننگ یہ ہے کہ انسان خلافت کے راز کو سنبھالے. وہی خلافت, وہی ذمہ داری نمبر 1 اللہ نے دی آپ کو. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. کس نے دی یہ ذمہ داری؟ کس نے دی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے. اب رسول اللہ نے کیا امانت دی؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب یا بلغوا عنی ولو آیہ. بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا دو میری جانب سے اگرچہ ایک بات ہو. ایک بات بھی اگر تم کو معلوم ہو تو وہ دوسروں تک پہنچا دو. یہ کسی اور نے نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ ذمہ داری دی تھی. اب بتائیے اگر ہم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے ہیں تو نہ ہم اللہ نے جو کہا تھا امانت والوں کے حوالے کر دو وہ ہم نے کیا, نہ جو ہمارے نبی نے کہا تھا کہ جو بات تم کو معلوم ہو دوسروں تک پہنچاؤ یہ ہم نے کیا. گویا کہ ہم نے بہت ہی بڑا جرم کیا. اب آجی ہندوستان میں موجودہ دور جو ہندوستان میں ہم چل رہے ہیں, ہندوستان میں آپ کتنا کام کر سکتے ہیں دین کے لیے؟ نمبر 1 آپ کو دین پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ ہجرت کر جائیں, ملک کو چھوڑ دیں. وہ کیا ہے؟ ہجرت. ٹھیک ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا پاور ہے, طاقت ہے تو جنگ کیجیے جس کو جہاد کہتے ہیں. اور تیسرا کام یہ ہے کہ آپ امن کے ساتھ سکون کے ساتھ ہیں تو لوگوں کو دعوت دیجیے آپ دین کی طرف. تو دعوت وہ ہے کہ 3 کام ہیں ہمارے. یا تو ہم دعوت دیں گے لوگوں کو, یا اگر دعوت نہیں دے سکتے ہیں اور خود عمل بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ہم ایسے ملک کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں. اور اگر ہمارے پاس پاور ہے, طاقت ہے اور ہمارے گھر سے ہم کو نکالا جا رہا ہے ہم اس سے لڑیں گے جس کو ہم جہاد کہتے ہیں. اس ملک میں جو آپ رہ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ لیجئے نمبر 1 تو سمجھ لیجیے آپ کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح, فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے. اور ہجرت کر کے آپ جائیں گے کہاں؟ کوئی دوسرا ملک ہے جو آپ کو پناہ دے رہا ہے؟ لہٰذا ہندوستان میں آپ کے لیے ہجرت کا آپشن ختم. اب 2 بات رہ گئی, جہاد اور دعوت. جہاد اور دعوت کو دیکھ لیجیے آپ. جہاد کے لیے جو شرطیں ہیں, جہاد کے لیے جو شرطیں ہیں وہ ایک امیر کا ہونا ضروری جس کی بات سب مان سکیں. آپ کے اندر اتنا پاور کا ہونا ضروری جو آپ جہاد کر سکیں. اور اس سے پہلے اتنی مرتبہ کسی کو سمجھا لیجئے کہ اس سے زیادہ مرتبہ نہیں سمجھایا جا سکتا ہے. ہم تو ایک بار بھی نہیں گئے برادر اکرم کے پاس, ایک بار بھی نہیں گئے. آپ کہیں گے کہ معلوم ہے سب کو, مکہ میں بھی سب کو معلوم تھا کہ نبی آئے ہیں, نبی اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, رسول محمد رسول ہے, سب کو معلوم تھا. لیکن معلوم ہونے سے نہیں ہوتا ہے, اس کو سمجھائیے, اس کو کنونس کیجیے, اس کا ذہن بنائیے, اس کو نفع اور نقصان سمجھائیے اور ایسے بات کیجیے, ایسے بات کیجیے, ایسے بات کیجیے کہ اس کے دل میں جگہ بنا لیجیے. اور دل میں جگہ بنانے کے لیے پہلے اپنے کردار کو واضح کیجیے, صاف کیجیے, ستھرا کیجیے. سامنے والے کو یہ ثابت کیجیے کہ میں بہت بڑا, تم بہت حقیر, ذلیل, کمتر, گھٹیا نہیں ہو, بلکہ تم کو اللہ نے کہا یخرجونہم من النور الی الظلمات. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحابہ نے فرمایا کہ محمد ہم کو انسان کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی غلامی میں ڈالتا ہے. یہ ہے محمد. یہ سمجھائیے لوگوں کو, تم اپنے عادتوں کے غلام ہو, تم نے جس چیز کو بنایا ہے اس کی پوجا پاٹ کر رہا ہو. ابھی ایک صاحب ملے نو مسلم, نئے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ تم اسلام میں کیسے آئے, تو عجیب بات بتائی اس نے.
برہمن خاندان کے ہیں وہ، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کالج میں جو روم مل گیا، روم پارٹنر مسلم مل گیا، ہم تو برہمن خاندان کے تھے ہی پہلے سے، خوب چڑھانے کا موقع ملا، خوب اسلام کے بارے میں الٹا سیدھا اوٹ پٹانگ میں بولتا رہا، لیکن وہ لڑکا ایسا تھا مسکرا کر کے رہ جاتا تھا، وہ جو میرا ساتھی تھا مسکرا کر کے رہ جاتا تھا، تو میں اس کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا، یار ہم اتنا بولتے ہیں کہ میرا دوست کتنا اچھا یار، برا نہیں مانتا یار، سب ہنسی میں ٹال دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک دن اس نے کہا، ایک دن مسلمان نے زبان کھول لیا، کہا بھائی آپ جو اتنا اسلام کے بارے میں بولتے ہیں، یہ بتاؤ کسی کے بارے میں تحقیق کیے بنا بولنا چاہیے کیا؟ تم تو پڑھے لکھے لڑکے ہو نا، تم کو کہا دیا کہ وہ آدمی چور ہے تو تم اس کو چور کہنے لگے، کہ تم پہلے تحقیق کرو گے کہ چور ہے کہ نہیں؟ بولی بات تو صحیح ہے، تو بولے تم جو اسلام کے بارے اتنا بولتے ہو، اسلام کو پڑھے تو اسلام کو پڑھو پہلے، اور اس کے بعد کچھ سمجھ میں آئے تو بولو۔ اس نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا، اسلام نے اس کے دل میں جگہ بنا لی، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ پرسوں میں اسے، تب میں یہاں جو نہیں آیا تھا، کل ہی نہیں آیا تھا، کل اثر میں ملا ہوں میرے سے، کل میں اصل میں ان سے میں نے ملاقات کی، کیونکہ مولانا کے جانا تھا تو جلدی سے میں تھوڑی دیر ملاقات ہوئی، میں چلا جایا، تو اسلام کو پڑھ لے تو اسلام کو سمجھ لے گا۔ کملیش تیواری جو الٹا سیدھا بولا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سب نے کیا کیا بیان دیا، میرا جو بیان آیا تھا سب وہ یہ تھا، کاش جس نبی پر اس نے غلط ٹپنی کی ہے، غلط کامنٹ کیا ہے، کاش اس نبی کی زندگی کو سمجھ لیتا تو اپنے اس بات سے توبہ کر چکا ہوتا۔ کاش وہ یہ سمجھ لیتا کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کی گستاخی نہیں کی ہے بلکہ اپنے نبی کی گستاخی کی ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، سارے انسانوں کے نبی۔ تو ہم کو یہ بات سمجھانی پڑے گی سامنے والے، ایک تو غیر مسلم ہم نہیں کہتے کہ برادران وطن کہتے ہیں، ہمارے وطن کے بھائی ہیں، ہم اپنی بات سمجھائیں تو، اور پہلے سے ڈرتے رہے، ظاہر سی بات ہے کبھی بھی آپ دعوت نہیں دے پائیں گے، اس میں آگے آئے گا تو بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی بات ہو۔ تو اس میں دیکھیے آپ، جہاد کے لیے جتنی شرطیں ہیں وہ شرطیں اس ملک میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ پہلے ایک ایک آدمی کو 100 بار سمجھائیے جا کر، الگ الگ طریقوں سے سمجھائیے، اگر آپ کی زبان سے نہ سمجھے اپنے آنسوؤں سے سمجھائیے، اور آپ کے آنسوؤں سے نہ سمجھے آپ کے دل کی کسک اور تڑپ سے سمجھائیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کو برابر سمجھاتے تھے، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے، وہ کبھی نہیں آتا تھا، کبھی کبھی ڈنڈا اٹھا لیتا تھا، اور ایک دن وہ مسجد میں نظر آیا، لوگوں نے کہا کیا ہوا آج تم نے الیاس کی بات مان لی؟ اس شخص نے کہا ارے بھائی الیاس نے آج اس انداز میں کہا تھا کہ اگر نہیں مانتے اس کی بات تو اس کا دل پھٹ جاتا، اس دل سے اس نے کہا تھا کہ آج اگر الیاس کی بات نہیں مانتا تو اس کا دل پھٹ جاتا، میں نے اس پر رحم کھا کر کے آگے اس دل سے کہہ کے تو دیکھیے آپ۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ہندوستان کی تہذیب میں پیار ہے، محبت ہے، اہنسا ہے، اور آج بھی ہمارے برادران وطن کے دل میں مذہب کی محبت ہے، جس سے اس کو محسوس ہو گیا فائدہ۔ آپ سمجھ سکتے ہیں جب کیلا سے فائدہ محسوس ہوا، کیلا کی پوجا کرنے لگے، سورج سے فائدہ محسوس ہوا، سورج کی پوجا کرنے لگے، اور ہاتھی سے فائدہ محسوس ہوا، ہاتھی کی پوجا کرنے لگے، کیا اس کو اللہ کا فائدہ معلوم ہو جائے تو کیا وہ اللہ کی پوجا نہیں کریں گے؟ جس انداز میں سمجھانا چاہیے، جس درد کے ساتھ، جس تڑپ کے ساتھ، جس قرآن کے ساتھ، جس چمن کے ساتھ، جس سوچ کے ساتھ سمجھانا چاہیے، ہمارے اندر وہ کمی ہے۔ اور آج ہم یہی سمجھنے آئے ہیں کہ دعوت دین کا طریقہ کیا ہوگا، اس سے زیادہ یہ سمجھنا ہے کہ داعی کے اوصاف کیا ہوں، نبی کا اسوہ کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تبلیغی جماعت گئی سعودی عرب میں، اور سعودی عرب میں جس کو عربی آتی بھی ہو نا، اچھی عربی جاننے والے کے پاس بھول جائے گا۔ ایک صاحب تھے، ان کو تھوڑی بہت عربی آتی تھی، اور تبلیغی جماعت میں طے ہو گیا کہ ان کا بیان ہوگا، وہ سمجھے گا ٹھیک ہے بیان کر دیں گے، ان کو کیا معلوم کہ اتنی بھیڑ ہو جائے گی، ان کا بیان رکھا گیا، پتہ چلا کہ عرب کی کافی تعداد، بہت بڑی بھیڑ ہو گئی۔ اب یہ صاحب جو کھڑے ہوئے، جن کو تھوڑی بہت عربی آتی تھی، کھڑے ہوئے اور گھبراہٹ میں رونے لگے، ایک لفظ منہ سے نہیں نکلا اور گھبراہٹ میں رونے لگے، روتے روتے ہچکی لگ گیا۔ اس کا رونا دیکھ کر کے کچھ اور لوگ بھی رونے لگے،
اور لوگوں کو بھی رونا آ گیا. سب رو رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی کھڑے ہوئے اور عربی زبان میں کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کو زبان نہیں آتی ہے آپ کی، پھر بھی وہ اللہ کا دین آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آ گیا. آپ کب اللہ کا دین پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے گا؟ اتنا سننا تھا. کئی لوگوں کے ہچکیاں لگ گئی، کئی لوگ اس میں کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے دین کا کام ہم کریں گے، ہم کریں گے، ہم کریں گے. یہ ہوتا ہے کہنے کا انداز. ایک استاد کلاس میں آئے اور ایک صاحب تھے جو دین کا کام کر رہے تھے، علاقے میں تھوڑا بہت دین کا کام کر رہے تھے. عالم تو بہت سارے ہوتے ہیں، ایک عالم تھے جو دین کا کام تھوڑا ڈھنگ سے کر رہے تھے. ان کا انتقال ہو گیا. استاذ کلاس میں آئے اور ان کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھی، دل پریشان تھا، اور اسی پریشانی کے عالم میں کلاس شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ کہا، بھائی آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. لوگوں نے کہا جی 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 جی، جو بچوں کا انداز ہوتا ہے. اس کے بعد کہا بھائیو بہت اچھا دین کا کام کر رہا تھا وہ، اب کون اس کام کو کرے گا، کون اس کام کو کرے گا. ایک لڑکا 10 سال کا وہ ہاتھ کھڑا کر دیا میں کروں گا. 10 سال کا لڑکا ہاتھ کھڑا کر دیا کہ میں کروں گا. اس کے بعد ہاتھ تو کھڑا کر دیا، اب استاد نے جو اس کو دعائیں دی، واہ بیٹا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے دین کا، انشاءاللہ آپ ضرور اس کام کو کر پائیں گے، یہ دعائیں دی. دعا دینے کے بعد اس لڑکے کا دل بدل گیا. 10 سال کا لڑکا، زیادہ عمر کا نہیں، 10 سال کا لڑکا، اس کا دل بدل گیا. اور دل ایسا بدلا اس نے ٹھان لی کہ میں پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دوں گا. اور واقعی پوری زندگی اس نے اللہ کے لیے وقف کر دی. اس کا نام مصر کے حسن البنا ہے، سنا ہوگا آپ نے. اخوان المسلمین کی بنیاد انہوں نے ڈالی اور پورے عرب کے اندر اسلام کا سکہ جمانے کی کوشش کی، جس کو ان سعودی نالائقوں نے اس کو برباد کیا. تو آپ کی بات کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والے پر اثر ہو جائے. اور یاد رکھیے ہمیشہ بولنا ہی مؤثر نہیں ہوتا ہے، کبھی آپ کا خاموش رہ جانا بھی مؤثر ہو جاتا ہے، کبھی آپ کا مسکرا دینا بھی مؤثر ہو جاتا ہے، کبھی آپ کا ہنسی اڑا دینا تھوڑا سا اور مذاق کر لینا یہ مؤثر ہو جاتا ہے، اور کبھی ان کی بات کو ایکسپٹ کر لینا یہ ان کے لیے مؤثر ہو جاتا ہے. تو اسی حکمت کو آپ کو سمجھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حکمت کیا تھی اور مصلحت کیا تھی. تو یہ جو جہاد کا آپشن ہے یہ بھی چلا گیا. اب ہمارے لیے ہندوستان میں جینے کے لیے صرف ایک آپشن ہے، اور اگر اس آپشن کو بھی آپ عمل نہیں کرتے ہیں اپنی موت کے لیے تیار رہیے. دینی موت کے لیے، ہو سکتا ہے یہ جسمانی موت، لیکن کم سے کم دینی موت کے لیے تو تیار رہیے آپ، اگر آپ دعوت کے کام کو بھی اپناتے نہیں ہیں تو.